یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھی، مہر لگا دی گئی، اسود کو تحریر دی، کہا جاؤ تم خود تحریر لے کر جاؤ۔ یہ مدینے سے کچھ دوری پر ان کا مکان تھا، ان کی ایک بہت بڑی حویلی تھی، امیر و کبیر تھے حضرت عمیر۔ چنانچہ حضرت اسود جب وہاں پہنچے، کہا کہ میں رسول اللہ کا ایک پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے بڑی خاطر توازی کی حضرت عمیر نے، کہا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے تحریر، وہ جو خط تھا، بڑھا دیا۔ حضرت عمیر نے اس کو دیکھا، کھولا، پڑھا، چہرے کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اسود آپ مہمان خانے میں قیام کریں اور مجھے کچھ مہلت دے، انشاءاللہ میں تمہیں رات میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ان کو ٹھہرا دیا، کھانے پینے کا ان کا انتظام کر دیا، اور آپ پریشانی میں گھوم رہے۔ ان کا ایک دوست تھا، رفیق تھا، ساتھی، بڑا عزیز تھا ان کا، مشورے میں اکثر شامل کی کرتے تھے حضرت عمیر اس کو۔ اور دوست کو بلایا، کہا کہ رسول اللہ کا ایک طرف خط ہے اور دوسری طرف میری بیٹی کے کچھ ارمان ہیں۔ تم جانتے ہو میرے دوست کہ پورے مدینے میں میری صاحبزادی سے زیادہ حسین و جمیل نہیں، اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ میں نے بہترین تعلیم سے آراستہ کیا ہے، میری صاحبزادی بہترین تعلیم یافتہ ہے۔ کیا میں اپنی اتنی حسین، پڑھی لکھی، اتنی عقل مند لڑکی کا نکاح ایسے کالے کلوٹے سے کر دوں؟ لیکن اگر انکار کرتا ہوں تو رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ میں مشورہ چاہتا ہوں، بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ دوست نے کچھ دیر غور و فکر کیا، کہا دیکھو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسود نے کہا ہوں گا، حضور نے اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے خط لکھ دیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسود کو انکار کر دو اور پھر حضور کی خدمت میں جا کے رسول اللہ کے قدموں میں گر جاؤ اور ساری باتیں عرض کرو، حضور تمہاری بات کو سمجھیں گے، قبول کر لیں گے، تمہارے عذر کو مان لیں گے۔ حضرت عمیر کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اسود کے پاس آئے، جب رات ہوئی تو کہا کہ اسود اگر معاملہ میرا ہوتا تو میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کرتا، خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر بھی مانگ لیتے میں کاٹ کے دے دیتا، مگر معاملہ میری بیٹی کا ہے، میری لخت جگر کا ہے، میری بیٹی کے بھی کچھ ارمان ہیں، کچھ خواہشات ہیں، اس نے بھی کچھ خواب دیکھے ہیں۔ یقیناً جب وہ حسین و جمیل ہے تو ایک حسین و جمیل حسن کے پیکر نوجوان کی وہ خواہش مند ہوں گی۔ افسوس کہ میں تم جیسے شخص سے میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ حضرت اسود مایوس ہو گئے، وہ خط کو واپس لیا۔ اب واپس ہوئے، جب مدینے سے ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے تھے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے، بڑی خوشی کے ساتھ گئے تھے، مگر جب واپس آ رہے ہیں تو بڑے غمزدہ ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کی بجائے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور پیدل آہستہ آہستہ غم کے عالم میں چل رہے ہیں۔ ایک امید کی کرن یہی تھی، یہی ایک امید تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، انہیں یقین تھا کہ عمیر اس کا انکار نہیں کریں گے اور میرا نکاح ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ وہ امید بھی جاتی رہی۔ اسی غم میں آ رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک نقاب پوش گھوڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ایک گرد و غبار اڑتے ہوئے نظر آئی۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا اور رک گئے۔ گھوڑ سوار نقاب پوش قریب آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہی اسود ہیں؟ کہا جی میں ہی اسود ہوں۔ کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا فکر نہ کیجیے، آپ جائیے شادی کی تیاریاں کیجیے۔ کہا کہ تم کون ہو اور کس سے شادی کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی دوشیدہ جس سے آپ نکاح کے خواہش مند تھے، اسی سے آپ کا نکاح ہوگا، آپ جائیے شادی کی تیاری کیجیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وقت اور جو دن متعین کر لے اسی وقت تشریف لائیے گا، آپ کا نکاح عمیر کی بیٹی سے ہو جائے گا۔ کہا اے نوجوان تم کون ہو؟ اے نقاب پوش تم کون ہو؟ اپنے چہرے کو پردے میں چھپایا ہوا ہے، اپنا تعارف پیش کرو، تم کون ہو جو اتنے ذمہ داری کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جملے کہہ رہے ہو؟ جیسی اس گھوڑ سوار نے پردہ ہٹایا تو وہ خود حضرت عمیر کی صاحبزادی تھی۔ اسود نے دیکھا، حیران ہو گئے، کہا آپ کون ہیں؟ آپ تو خاتون ہیں۔ کہا میں وہی عمیر کی بیٹی ہوں، مجھے میری کنیز نے بتایا کہ آپ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے، اب میرے والد نے میری محبت میں اس پیغام کو انکار کر دیا۔ وہ ایک باپ کا دل تھا، وہ ایک باپ کا فیصلہ تھا کہ باپ پر رسول اللہ کے حکم کے جگہ بیٹی کی محبت غالب آ گئی، لیکن سنو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، حضور کے قدموں پہ سب کچھ نثار ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غلام، ادنا غلام کا نکاح میرے ساتھ کر دیتے، میں اس پر بھی راضی ہو جاتی۔ اس وقت آپ تو ایک غلام سے بہتر ہو کہ ایک آزاد ہو۔ جاؤ رسول اللہ کو کہنا کہ میں تیار ہوں، اور رہا جہاں تک میرے والد کا معاملہ تو انشاءاللہ میں اپنے والد کو بھی منا دوں گی۔ جب شریعت نے بالغ کو نکاح کی اجازت دی ہے تو والد انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت اسود بڑی خوشی خوشی آئے، حضور کو سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی کہا اسود تمہیں مبارک ہو کہ جو تم چاہتے تھے وہ ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اثاثہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں تو بڑا مفلس ہوں، اس وقت میرے گھر میں صرف میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زیر بختر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں، کوئی مال و دولت نہیں۔ حضور نے فرمایا اسود جاؤ بازار میں اپنی تلوار اور اپنے اس زیر بختر کو گروی رکھ دو، اور اس سے جو کچھ رقم حاصل ہو اس سے اپنے لیے ایک جوڑا خرید لو تاکہ تم اسے پہن کر دولہا بنو، اپنی ایک ہونے والی بیوی کے لیے ایک جوڑا خرید لو، اور کچھ ولیمے کے لیے کچھ اشیاء خریدنے کے لیے کچھ رقم حاصل کر لو، اور اس کے بعد پھر تیاریوں میں تم جٹ جاؤ۔ جب تم اس تیاری کے ساتھ آؤ تو انشاءاللہ پھر میں تمہارا نکاح عمیر کی بیٹی سے پڑھا دوں گا۔ جناب اسود جاتے ہیں ایک دکان پر، ہتھیاروں کی دکان تھی، تلوار اور زیر بختر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو گروی رکھ کر آپ کچھ رقم دے دے، اللہ نے چاہا تو رقم آئیں گی تو میں اپنی ہتھیار کو چھڑا لوں گا۔ ابھی سودا ہو ہی رہا تھا کہ ایک کانوں میں آواز گونجتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں سے گھوم رہے ہیں، اور بازاروں میں گھومتے ہوئے آواز لگاتے ہیں کہ اے لوگوں جہاد کی طرف پلٹو، اے لوگوں جہاد کی طرف آؤ، یا معاشرۃ المومنین الی الجہاد، اے نوجوانوں جہاد کے لیے آؤ، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے آؤ۔ حضرت بلال کو روکا، کہا ہے بلال کس جہاد کی معاملہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اسود آپ کو کچھ خبر نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ میں تو ابھی رسول اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ بس تم گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ جاسوسوں سے خبر لگی کہ دشمنوں نے مدینے کو گھیر لیا ہے، مدینے پر حملہ وار ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ جناب اسود جو تلوار اور زیر بختر کا سودا فرما رہے تھے، اس سے زیر بختر اور تلوار واپس لیتے ہیں، کہتے اس کو رہنے دو، اللہ نے چاہا تو پھر زیر بختر میں گروی رکھ کر زندگی ملی تو پھر آؤں گا، پھر نکاح کی تقریب کو دیکھا جائے گا، ابھی جہاد پہلی شرط ہے، جہاد پہلی عظیم چیز ہے۔ اور چنانچہ تلوار اور زیر بختر لے کر میدان جہاد میں آتے اور جہاد کے اندر جنگ میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے آپ کی شہادت واقع ہو جاتی۔ اس جنگ میں حضرت عمیر ابن وہب ثقفی بھی شامل ہوئے، جہاد کا اعلان سن کر وہ بھی آئے، اور جب جنگ اختتام پر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنے شہداء تھے ان کو ذبح فرمایا، اور پھر ان کی تدفین کا حکم دیا۔ حضرت اسود کا جس میں اتھر لایا گیا، جب حضرت اسود کی نعش مبارک کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دولہا کو قبر مبارک میں خود رکھوں گا، اس کو غسل میں خود دوں گا۔ سرکار غسل میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترتے ہیں، اور اپنے دست مبارک سے حضرت اسود کی جسم مبارک کو قبر مبارک میں رکھا۔ آپ ابھی قبر میں ہی تشریف فرما ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، پھر کبھی اسود کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، پھر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، پھر اسود کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، مسلسل رسول اللہ کا یہی عمل ہے۔ اسی درمیان میں حضرت عمیر ابن وہب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ اسود کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے پھر مسکراتے ہیں، سرکار اس میں حکمت کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ حضرت عمیر ابن وہب کی طرف مخاطب ہوئے کہا اے عمیر سنو، میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تمہیں غور سے بات سننا چاہیے۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، جس کو تم نے اپنی ایک بیٹی دینے سے انکار کیا، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 حوریں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہے، اور ہر حور کہتی ہے کہ پروردگار اسود کا نکاح میرا ساتھ پہلے فرما دے۔ ہر حور حضرت اسود کے نکاح میں پہلے آنے کی خواہش مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسود کو وہ عظیم و بہترین حوریں دی ہے کہ جو جنت کی بہترین اور حسین حوریں ہیں۔
تو یہاں بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کا اختیار ہے، آپ جس سے چاہیں، جس کا چاہیں نکاح کا حکم فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مجاز بھی یہ دیا کہ نکاح کے لیے حسب و نسب اتنی اہمیت نہیں رکھتا، نکاح کے لیے حسن و جمال اتنی اہمیت نہیں رکھتا، نکاح کے لیے بہترین اور شرط عظیم کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے